السلام علیکم خواتین و حضرات، من کی دنیا کے ساتھ تنویر مفتی۔ پچھلے پروگرام میں میں نے بات شروع کی تھی ڈر اور خوف کے اوپر، اور وہ پروگرام سارا ڈر کے اوپر تھا۔ آج ہم اسی کو ہی تھوڑا سا کنٹینیو کرتے ہیں، یہ اس کا دوسرا حصہ ہے، اور اس میں بھی شاید زیادہ وقت ہم ڈر ہی پہ بات کریں گے۔ خوف کے لیے ہو سکتا ہے ہمیں تیسرا پروگرام بھی کرنا پڑے۔ ڈر میں نے بتایا تھا کہ ایکسٹرنل ہوتا ہے، باہر کی دنیا میں ہوتا ہے جو ہے نا، اور باہر سے آیا جاتا ہے یا پڑ جاتا ہے یا ڈالا جاتا ہے جو ہے وہ جو ہے، لیکن وہ باہر کی دنیا سے ہوتا ہے۔ مثلا اندھیرے سے ڈر لگتا ہے تو آپ بتی جلا لیں تو وہ آپ کا ڈر موجود نہیں ہوگا۔ اور جو ہے نا اس کو، اور یہ ایک شاید ہتھیار ہے جس کو مختلف شکلوں میں ہماری سوسائٹی میں استعمال کیا جاتا ہے ڈرا کے۔ اور یہ میں نے جیسے پچھلی بار بھی بتایا تھا کہ گھروں سے ہی شروع ہو جاتا ہے، جب مائیں یا باپ جو ہیں بچے کو ڈرا کے اپنا مقصد یا اپنا مطلب حل کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ کوئی تعمیری طریقہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے نتائج جو ہیں اس بچے کے اوپر منفی بھی پڑ سکتے ہیں، جو اس کو آنے والی زندگی میں شاید تنگ کرے۔ لہٰذا جو ڈرانا ہے وہ کوئی ایک اچھا طریقہ نہیں ہے۔ اب شاید میں نے پچھلے پروگرام میں بھی یہی کہا تھا کہ جی جو ڈر ہے، ایک گھروں سے ڈر شروع ہوتا ہے، پھر اسکول سے ڈر، پھر مسجد میں ڈر، پھر مولوی کا ڈر، اور سر آخر میں سب سے اوپر اللہ کا ڈر۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اللہ بھی ہمیں ڈراتا ہے اور ڈرا کے اپنا کام نکلواتا ہے؟ لیکن میرا خیال ہے یہ پوری طور درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں تھوڑا سا عقیدہ شامل ہو جاتا ہے تو ہم اس میں جذباتی سینسٹیو ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس میں میرا مقصد اس عقیدے یا اس کے اوپر میرا فوکس نہیں ہے۔ لیکن میرے خیال سے کہ یہ شاید پوری طرح درست بات نہیں ہے کہ اللہ ڈراتا ہے یا اللہ سے ڈرو، نہیں۔ اس کی میں آپ کو چند ایک مثالیں دیتا ہوں۔ اس سے پہلے میں کوٹ کروں گا، ممتاز مفتی صاحب نے اپنی ایک کسی کتاب میں یہ لکھا کہ جب میں چھوٹا تھا تو میری ماں اور میرے دادی نانی اور بزرگ دوسرے مجھے ہر وقت یہ کہہ کے ڈراتے رہتے، ایسے نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، ایسے نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ تو انہوں نے، مفتی صاحب نے لکھا کہ پہلے تو انہوں نے شاذ النادری کا بھی مجھے بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ خوش کب ہوتا ہے، اور دوسری یہ کہ میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی ایک تصویر بن گئی کہ کوئی بہت ہی ناراض شخص اوپر آسمانوں پر بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ میں سٹک لے کے بیٹھا ہے، اور ہر وقت یہ نیچے دیکھتا رہتا ہے کہ کون جو ہے وہ غلطی کر رہا ہے، کون غلطی کر رہا ہے، اور اس کو سزا دو یا اس کو مارو۔ تو یہ ایک تمثیلی انداز میں اگر اس کو سوچا جائے تو یہ امیج جو ہے کہ اللہ سے ڈرو جو ہے نا، وہ شاید پوری طرح ویسے نہیں ہے جس کو شاید اس میں سمجھنے کی ہے۔ اب جہاں تک میں اس کو سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ قدرت کے قوانین جو ہمارے ہر طرف موجود ہیں، وہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے قوانین ہیں، قدرت نے بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ طبیات، فزکس کے قانون جو ہیں وہ لیبارٹریوں میں تو نہیں ڈسکور کیے جاتے، وہ باہر اس دنیا میں موجود ہیں۔ سائنسدان صرف ان کو ڈسکور کرتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مثلا کشش ثقل، گریوٹی، زمین چیزوں کو نیچے کی طرف
کھینچتی ہے، آگ جلاتی ہے، ہوا وزن رکھتی ہے، پانی سطح ہموار رکھتا ہے، یہ سارے قوانین قدرت ہیں، اور ہمارے عقیدے کے مطابق یہ سب اللہ نے بنائے ہیں۔ تو جو سائنس ان کو ڈسکور کرتی ہے، انہی قوانین سے ہم بہت سارے فائدے بھی اٹھاتے ہیں جو ہے۔ اب اگر جب آپ ان قوانین کو توڑتے ہیں تو اس کا نتیجہ جو ہے اس سے آپ کو ڈرنا چاہیے، یعنی انڈائریکٹلی اللہ سے ہی ڈرے کہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو جب آپ توڑیں گے تو اس کی سزا کہہ لیں یا اس کے نتائج کہہ لیں، وہ آپ کو بھگتنے پڑیں گے۔ اب میں اگر تیسری منزل پہ کھڑا ہوں اور وہاں سے میں چھلانگ لگاتا ہوں تو مجھے یہ تو علم ہے کہ کشش ثقل ہے، گریوٹی زمین نیچے کھینچتی، میں نیچے گروں گا اور اس کی مجھے چوٹ لگ جائے گی۔ اب چوائس میرے پاس ہے، اس کو اگر میں اس کو توڑتا ہوں تو قدرت کا ریئیکشن اس قانون کے توڑنے کی، اب اس کو آپ سزا کہہ لیں یا اس کا کانسیکوینس یا نتیجہ کہہ لیں، وہ فوری طور پہ مجھے وہیں پہ ہی مل جاتا ہے۔ آگ کا کام چلانا ہے، آپ آگ میں ہاتھ ڈال لیں گے، آپ کا ہاتھ جل جائے گا کہ آپ نے اللہ کا ایک یا قدرت کا ایک قانون توڑا، اور یہ اس کو آپ کی، اس لیے میں سزا کا لفظ شاید استعمال کرتے ہوئے گریز کرتا ہوں، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے خود بخود آ گیا۔ تو لہٰذا یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اس کو جو ہے نا فزیکل ورلڈ میں نے آپ کو مثالیں دی تھیں کہ جب آپ اس کو باہر سے کسی چیزوں سے ڈرایا جاتا ہے تو جیسے ہی وہ آپ کا ڈر ختم ہوگا اب وہ چیز پھر وہ کریں گے۔ اس کی مثال میں نے وہ ٹریفک میں کی تھی کہ چوک کے اوپر کوئی سپاہی نہیں کھڑا تو مجھے کوئی پکڑے جانے کا یا جرمانے کا ڈر نہیں ہے، لہٰذا میں لال بتی توڑ دیتا ہوں۔ سپاہی کھڑا ہوگا اور سارجنٹ کھڑا ہوگا تو میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ تو میرے میں تبدیلی تو نہ آئی، میں نے یہ تو نہیں سیکھا یا مجھے یہ نہیں سکھایا گیا کہ نہیں جناب یہ جو ہے اس کو آپ فالو کرو، یہ قانون ہے اور اس کو آپ فالو کرو، تو جو ہے نا اس میں آپ کا بھی بھلا ہے اور دوسروں کا بھی بھلا ہے۔ ڈرا کے مجھے اگر آپ وہ چیز سکھائیں گے تو جیسے ہی وہ ڈر دور ہوگا آپ پھر وہی کچھ کریں گے، اور یہی اس میں جو ہے وہ یہی آ جاتا ہے کہ جب آپ اللہ کے قانون توڑتے ہیں یا فزکس کے قانون توڑتے ہیں تو آپ کو اس کا نتیجہ بھگتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ انسانوں کو تو آپ چلو وقتی طور پہ دھوکہ دے لیتے ہیں، لیکن جو ہے الٹیمیٹلی جو ہے آپ کو اس کا نتیجہ بھگتنا ہی پڑتا ہے، چاہے وہ انفرادی طور پہ ہو، چاہے کلیکٹیولی سوسائٹی، پورا معاشرہ یا پورا ملک کے طور پہ ہو۔ تو لہٰذا اللہ کا ڈر جو ہے، اب وہ شاید میں نے پچھلی باری بھی یہی کہا تھا کہ اگر وہ ڈر دور ہو جائے گا یا وہ میں ان نتائج سے ہو جاؤں گا تو وہ میں جو ہے بہت ساری خرافات کروں گا، اور شاید ہوتا بھی یہی ہے کہ بعض چیزیں ہم کرنے میں کامیاب، تو میں نے چوری کر لی، پکڑا میں نہیں گیا تو بازی ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کے نتائج شاید اسی وقت تو نہیں ملے، لیکن اس کا شاید سب سے بڑا ڈیمیج جو ہے وہ یہ ہے کہ میری شخصیت پہ ضرب پڑتا ہے، میں اپنی شخصیت کو مجروح کرتا ہوں، اپنی شخصیت کو نقصان پہنچاتا ہوں جو ہے نا، اور اس کے نتائج یا کانسیکوینسز مجھے زندگی میں بھگتنے پڑیں گے اور بھگتنے پڑتے بھی ہیں، یہ یاد رکھیے۔ تو جناب وہ اللہ کا ڈر یا کوئی بھی ڈر جو ہے نا، آپ ڈرا کے چیزیں درست نہیں کر سکتے۔ اس کی میں ایک اور آپ کو فزیکل مثال دیتا ہوں۔ مغربی دنیا میں بہت ساری جو سزائیں ہیں، جرائم کی سزائیں ہیں، وہ بڑی محدود ہیں۔ مثلا سزائے موت تو ہے ہی نہیں ہے، بہت سارے یورپی ملکوں میں سزائے موت تو ہے ہی نہیں ہے، تو لیکن اور اگر آپ کچھ کر بھی دیتے ہیں، قتل وتل بھی کر دیتے ہیں، تو آپ کو بہت لمبی سزا جرم کی نہیں دی جاتی، اور بلکہ آپ کو تھراپی بھی بھیجا جاتا ہے
تاکہ جو ہے وہ آپ سارٹ آؤٹ کریں کہ یہ میں نے ایسی حرکت کیوں کی. تو اتنی کم سزائیں یا محدود سزائیں ہونے کے بعد یہاں پہ جرائم کی جو ریشو ہے، جو شرح ہے، وہ ان ملکوں سے کہیں کم ہے جہاں پہ سزائے موت بھی ہے اور پتہ نہیں عمر قید بھی ہے اور بلا بلا بلا. تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ سزائے موت ہونے کے باوجود اور لمبی اور سخت سزائیں ہونے کے باوجود کیا قتل کم ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ سزا کے ساتھ آپ جو ہے شخصیت کو بدل نہیں سکتے، ڈرا کے آپ شخصیتوں کو نہیں بدل سکتے. یہ آپ کی بیسک تعلیم جو ہے تربیت میں جو گھروں سے سٹارٹ کی جاتی ہے، یہ اس سے جو ہے قومیں بنتی ہیں اور سوسائٹیاں بنتی ہیں جو ہے. لیکن جو ہم میں نے پچھلی باری بھی کہا تھا، آپ دیکھ لیں اس وقت ملک میں کیا ہو رہا ہے. خوف 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 نہیں، ڈر ڈر ڈر. ڈرو ڈرو ڈرو، فلانی چیز بند کر دو، فلانی چیز توڑ دو، فلانی چیز ختم کر دو، فلانی چیز کو وہی وہ مثال ہے کہ ہاتھ میں اگر آپ کے ہتھوڑی ہے تو آپ کو ہر مسئلہ صرف کیل ہی نظر آئے گا، ٹھوک دو اس کو بس. اور تو ہمارے پاس وہ کوئی انسٹرومنٹ ہے ہی نہیں کہ ہم جو ہے اس کو درست کر سکیں. ٹھوک دو اس کو، کیونکہ ہمارے ہاتھ میں ہی صرف ہتھوڑی ہے یا ہتھوڑی پکڑا دی جاتی ہے. چلو مارو پکڑو، وہ دیکھو وہ جیسے وہ پولیس والے پکڑتے ہیں، مار رہے ہوتے ہیں مطلب ہے. اور جو ہے نا وہ اس کو، اور اس سے کیا معاشرہ دب تو جائے گا، ڈر بھی جائے گا وقتی طور پہ، لیکن معاشرہ صحت مند نہیں بنے گا. اس کے اشخاص جو ہیں وہ صحت مند نہیں ہوں گے، اس کے لوگ جو ہوں گے وہ سفر کریں گے، وہ بیمار ہوں گے ذہنی طور پہ، وہ ان کو نفسیاتی مسائل بہت سارے پیش آئیں گے کہ ان کو ڈرا ڈرا کر ان کی شخصیتوں کو بھینچ دیا جاتا ہے، دبا دیا جاتا ہے. اس کو مختلف نام دیے ہوئے ہیں ہماری سوسائٹی نے، لیکن اس کے نتائج جو ہیں وہ ہمیں بھگتنے پڑتے ہیں اور پڑ رہے ہیں اس وقت اب ملک میں. آپ وہ دیکھ لیں جو کچھ ہو رہا ہے. ڈر، صرف ایک ہی میتھڈ استعمال ہو رہا ہے، ڈر. ڈرا دو، پابندی لگا دو، بند کر دو، منہ بند کر دو، ٹی وی بند کر دو، بندوں کو بجا. کیا 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 الٹیمیٹلی جو ہے کیا آپ کی اس میں جیت کیا ہوگی؟ وقتی طور پہ آپ منہ بند بھی کر دیں گے تو وہ تو شخصیات ایسے تو نہیں بدلتی، انسان ایسے تو نہیں بدلتا. وہ آپ کا اس کا رد عمل آئے گا جو شاید آپ کے اس عمل سے کہیں زیادہ شدید ہو. اور یہی ہوتا ہے کہ جب آپ بھیگتے جائیں گے، بھاپ بھرتی جائے گی اور اس کو آپ نکلنے کا موقع نہیں دیں گے تو پھر وہ ایکسپلوشن ہوگا، وہ پھٹے گا اور اس کا ڈیمیج اور اس کو نقصان صرف منفرد طور پہ لوگوں کو ہی نہیں ہوتا، پوری سوسائٹی کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. تو یہ جی اس باری بھی پھر پورا ڈر کے اوپر جو ہے وہ بات ہوئی، اور لہٰذا چونکہ اب وقت اتنا نہیں ہے کہ ہم اس کا اگلا حصہ یعنی خوف کی طرف آئیں، تو خوف کو ہم پھر اگلے پروگرام میں جو ہے وہ ٹچ کریں گے کہ خوف کیا چیز ہے. ڈر اور خوف ہماری لغت میں یعنی اردو میں تو اس کا ایک ہی مطلب جاتا ہے، لیکن نفسیات میں اس میں ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں. تو میں اگلے پروگرام میں خوف کے اوپر جو ہے بات کروں گا. اس وقت تک جی اللہ حافظ.